لفظ سپہ سالار کیا ہوتا ہے، کون شخص سپہ سالار بن سکتا ہے؟ کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ کئی ایسے ٹکریل ملا جو کہ جناب علی سپہ سالار ختم نبوت، یہ وہ حق خطیب، یعنی سپہ سالار، ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ سپہ سالار کا معنی کیا ہوتا ہے اور سپہ سالار کے شرائط کیا ہوتے ہیں، کیا اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ کم از کم اس کو تو دیکھا جائے۔ سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم نبوت، کیا کام کیا اس نے ختم نبوت کا؟ کیا اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں جو سپہ سالار کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اس بیوقوف کو دیکھیں جس کو سپہ سالار کہہ رہے ہیں، جس کی نہ داڑھی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ شریعت کے جناب علی مطابق کوئی اس کا کام ہے، پھر اس کو سپہ سالار ختم نبوت۔ شرم کرو، ڈوب مرو، بیوقوف ہو۔ ظلم کر رہا ہے غریبوں پر۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے ایسے جو غریب غربے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہ گئے ہیں، اور عزت بھی گئی، مال بھی گیا، جناب علی وقت بھی ضائع گیا اور جان بھی گئی۔ یہ کون سا سپہ سالار ہے؟ سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار۔ کوئی عالم دین نہیں ملا تمہیں سپہ سالار بننے والا؟ کوئی علماء حق میں سے نہیں ملا آپ لوگوں کو؟ صرف چاپلوسی اور خوشامد کرنے کے لیے یہی شخص ملا ہے؟ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، اگر انہوں نے کہیں مستحب بھی چھوڑا ہے تو بتائیں، ہاں؟ کہیں مستحب بھی چھوڑا ہے تو بتائیں۔ سپہ سالار ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جناب علی ہر داڑھی منڈا اٹھ پڑے تو سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم۔ سپہ سالار جانتے کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مکمل طور پہ پابند ہو۔ کون سی اس میں شریعت کی پابندی ہے؟ داڑھی یہ کاٹتا ہے، ہر ظلم یہی چلا رہا ہے، جناب علی عورتوں کے بے پردگی اسی کے آستانے پہ ہو رہی ہے، ظلم اسی کے آستانے پہ ہو رہا ہے، عوام کا پیسہ اسی کے آستانے پہ لوٹا جا رہا ہے، اس سے اسی کے آستانے پہ لوٹی جائے، پھر بھی سپہ سالار ہے۔ ڈوب مرو تم عقل کے اندھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے لفظ سپہ سالار پر۔ اس سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ دوست احباب کہہ رہے تھے کہ اب آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آتی حق خطیب کے خلاف۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کا فراڈ اتنا ظاہر ہو چکا ہے، اتنا ظاہر ہو چکا ہے کہ اب تو بچہ بچہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور بچہ بچہ ہی اس پر ویڈیو بنا رہا ہے، وہ اتنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب ایسے آدمی کے اوپر بار بار ویڈیو بنانا میں بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک آدمی فراڈی ہے اور اس کا فراڈ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب معاشرے کے اندر ظاہری بات ہے کہ اور بھی برائیاں ہیں کہ جن کے خلاف بولنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہی جناب علی ایکسپوز شخص کے اوپر بار بار ویڈیو بنائے رکھیں، اس کا فراڈ تو اتنا تھا کہ اب اتنا عیاں ہو چکا ہے، اتنا ظاہر ہو چکا ہے نیٹ کی دنیا میں کہ ہر عام آدمی حقیقت بات ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ، میرے گاؤں کے لوگ بالکل ان پڑھ چٹے، جن کو نام لکھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی اس پر ویڈیو بنا رہے تھے، وہ بھی اس پر شف کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ اس پر ویڈیو، یعنی کہ یہ شخص اس کا فراڈ اتنا عیاں ہو چکا، اتنا ظاہر ہو چکا ہے نا کہ بار بار اس کو ایکسپوز کرنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ لیکن ایک بات پہ میں اب بات کروں گا، لفظ سپہ سالار کیا ہوتا ہے، کون شخص سپہ سالار بن سکتا ہے؟ کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ کئی ایسے ٹکریل ملا جو کہ جناب علی سپہ سالار ختم نبوت، یہ وہ حق خطیب، یعنی سپہ سالار، ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ سپہ سالار کا معنی کیا ہوتا ہے اور سپہ سالار کے شرائط کیا ہوتے ہیں، کیا اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ کم از کم اس کو تو دیکھا جائے۔ سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم نبوت، کیا کام کیا اس نے ختم نبوت کا؟
کیا اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں جو سپہ سالار کے اندر پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، سپاہ کا معنی ہوتا ہے لشکر، سالار کا معنی ہوتا ہے فوج کا کماندار، کمانڈر ان چیف، یہ سالار کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی سپہ سالار، اس کا معنی اکٹھا یہ بن جائے گا کہ ایک لشکر کا بڑا کمانڈر، کمان کرنے والا ایک لشکر کی۔ اور سپہ سالار جو ہوتا ہے اس میں 5 چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہے، بہت اشد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، وہ بہادر ہو، اور بہادر بھی ایسے ہو کہ اس کی بہادری کفر کے خلاف اور بغیرتی کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے گا، کفر اور بغیرتی کے اور بے حیائی اور فحاشی کے خلاف اس کی بہادری ابھرے، جس طرح حضور کے صحابہ تھے۔ حضور کے صحابہ، حضرت خالد بن ولید دیکھیں، سپاہ سالار تھے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، ابو بکر صدیق دیکھیں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا ہر صحابی اپنے اپنے دستے کا سپاہ سالار تھا، اور ان میں جو یہ پہلی چیز تھی بہادری۔ دیکھیں، اگر نظر دوڑا کے کبھی پڑھنا آ جائے ان ملاؤں کو، تاریخ پڑھنی آ جائے، اردو پڑھنی آ جائے تو پڑھ کر دیکھیں، ان کی بہادری جس وقت بھی ظاہر ہوئی، یا کفر کے خلاف اٹھے، یا بغیرتی کے خلاف اٹھے، یا فحاشی کے خلاف اٹھے۔ دکھائیں کہیں پر انہوں نے جناب علی کہیں مسلمان کو چونا لگایا ہو، کسی مسلمان کے ساتھ دغا بازی کی ہو؟ شرم نہیں آتی ہے ایسے کو جناب علی سپاہ سالار کہتے ہوئے؟ بہادری یہ پہلی چیز تھی۔ صحابہ اکرام کے اندر دیکھیں کہاں انہوں نے بہادری کی، اور کس موقع پر کی، اور کس کے خلاف کی ہے۔ کفر کے خلاف انہوں نے بہادری کی۔ جب عام مسلمان سامنے آتے، مل جل کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی سپاہ سالار تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر فاروق بھی ایک سپاہ سالار تھے، ایک دستے کے۔ جب مسجد کے اندر آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، لوگو اگر میں شریعت کے خلاف چلوں تو کیا میرے ساتھ چلو گے؟ ایک چروایا، بکریاں چرانے والا ڈنڈا اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، خبردار عمر، میرے نبی کی شریعت کے خلاف کر کے تو دیکھ، اس ڈنڈے کے ساتھ تیرا میں سر اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر پڑے، شکر ادا کیا، مولا شکر ہے تیرا، میرے دستے میں ایسے لوگ ہی تو پیدا کیے نا جو میں شریعت سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر سکیں۔ اور اس بے وقوف کو دیکھیں جس کو سپاہ سالار کہہ رہے ہیں، جس کی نہ داڑھی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ شریعت کے جناب علی مطابق کوئی اس کا کام ہے، پھر اس کو سپاہ سالار ختم نبوت۔ شرم کرو، ڈوب مرو، بے وقوف ہو، نبی کی شریعت پہ دھبا بننے لگے ہو تم۔ یہ پہلی چیز تھی سپاہ سالار۔ میں آگے جا کر اس کے جب لب لباب بیان کروں گا، پھر اس کا میں جناب علی پورا جناب علی لباب بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا کیا شرائط اس میں پائی جاتی ہے سپاہ سالار میں۔ دوسری چیز سپاہ سالار کے اندر جو ہونی چاہیے، جہاں پر بھی نبی کی امت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جا کر اس ظلم کے خلاف لڑے گا، اپنے لشکر کو لے جاتا ہے، ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ یہاں یہ تو حق خطیب تو الٹا ظلم کر رہا ہے غریبوں پر۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے ایسے جو غریب غربے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہ گئے ہیں، اور عزت بھی گئی، مال بھی گیا، جناب علی وقت بھی ضائع کیا، اور جان بھی گئی۔ یہ کون سا سپاہ سالار ہے؟ سپاہ سالار ختم نبوت، سپاہ سالار کوئی عالم دین نہیں ملا تمہیں سپاہ سالار بننے والا، کوئی علماء حق میں سے نہیں ملا آپ لوگوں کو، صرف چاپلوسی اور خوشامد کرنے کے لیے یہی شخص ملا ہے۔
اور تیسری چیز، سپہ سالار شریعت کا مکمل طور پہ پابند ہونا چاہیے، مکمل طور پہ پابند ہو شریعت کا۔ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، اگر انہوں نے کہیں مستحب بھی چھوڑا ہے تو بتائیں، ہاں کہیں مستحب بھی چھوڑا ہے تو بتائیں۔ سپہ سالار ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جناب علی ہر داڑھی منڈا اٹھ پڑے تو سپہ سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم۔ سپہ سالار جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مکمل طور پہ پابند ہو۔ کون سی اس میں شریعت کی پابندی ہے؟ داڑھی یہ کاٹتا ہے، ہر ظلم کے خلاف جناب علی ہر ظلم یہی چلا رہا ہے جناب علی، عورتوں کے بے پردگی اسی کے آستانے پہ ہو رہی ہے، ظلم اسی کے آستانے پہ ہو رہا ہے، عوام کا پیسہ اسی کے آستانے پہ لوٹا جا رہا ہے، اس سے اسی کے آستانے پہ لوٹی جائے، پھر بھی سپہ سالار ہے۔ ڈوب مرو تم، عقل کے اندھے۔ اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جناب علی کس کو ہم سپہ سالار کہہ رہے ہیں؟ سپہ سالار شریعت کا مکمل۔ میں حضور کے ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، وہ بھی ایک دستے کے سپہ سالار تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستے کے سپہ سالار تھے، وقت کے گورنر بھی تھے۔ ایک جگہ پہ جناب علی بہت سارے گورنر تھے، بڑے بڑے وزیر مشیر آئے ہوئے تھے، دعوت تھی، وزیر و مشیروں کی اکٹھے تھے ایک جگہ پہ، کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کا لقمے کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گرا، آپ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ ساتھ میں ساتھی کہنے لگے کہ حضور وزیروں مشیروں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وزیر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشیر آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین سے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر لقمے کا قطرہ ٹکڑا زمین پر گر جائے اور وہ اٹھا کر اس کو کھا لیا جائے تو رب مغفرت کر دیتا ہے۔ میں حضور کے فرمان کو دیکھوں یا ان وزیروں مشیروں کو دیکھوں؟ ایسے سپہ سالار ہوتے ہیں، ایسے۔ آپ کو پورے جہان میں سپہ سالار یہی ملا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، امام حسن ملنے کے لیے، سپہ سالار کی میں بات سنا رہا ہوں، امام حسن ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا حضور خیر ہے، کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا یار جو حضور سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکا۔ امام حسن حیران ہو گئے، حضور کیا وعدے کیے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا دنیا کو اکٹھا نہ کرنا، اور میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا میرے پاس پھر جمع ہو گئی، مال جمع ہو گیا۔ امام حسن نے فرمایا کہاں؟ کہتے ہیں اندر جا کر تو دیکھیں۔ امام حسن جب اندر گئے کمرے کے اندر، 2 تکیے پڑے تھے، ایک چٹائی پڑی تھی جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، 2 پیالے تھے پانی پینے کے لیے مٹی کے، اور ایک مٹکا تھا اور ایک مشکیزہ تھا۔ یہی مال جمع تھا اور رو رہے تھے کہ میرے پاس تو مال جمع ہو گیا ہے۔ وہ سپہ سالار ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے دیکھیں 11 ارب کی جائیدادیں، پھر بھی سپہ سالار، لوگوں کو لوٹ مار کے جناب علی کھانے والا اور اپنے آپ کو ولی کہنے والا، پھر بھی سپہ سالار۔ اور وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹکڑا روٹی کا زمین پر گرے اور وزیروں کے درمیان کھا رہے ہیں۔ حضور میں رب مغفرت فرمائے گا، میرے نبی کا فرمان ہے مبارک ہے، وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں اور یہ دنیا طلب کر رہے ہیں، یہ سپہ سالار ہے۔ تم اس جیسے آدمی کو جناب علی حضور کے صحابہ کے ساتھ جا ملاؤ گے سپہ سالار کہہ کر؟ حضور کے ایک اور صحابی، میں سپہ سالار کی بات سنا رہا ہوں تاکہ شاید کہ میری باتیں سن کر ان عقل کے اندھوں کو عقل آ جائے کہ سپہ سالار کس سے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے. آپ نے فرمایا کوئی نصیحت تو کریں, آپ ہمارے دستہ کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے, نصیحت تو فرمائیں. آپ نے فرمایا پہلی بات جہاد کے راستے میں انتقال کرنا, جہاد کرتے کرتے وفات پانا. اور دوسری بات حج اور عمرہ کے راستے میں انتقال کرنا. تیسرا قرآن سیکھتے اور سکھاتے انتقال کرنا. اور تینوں باتیں اس میں نہیں ہیں. یہ کون سا سپہ سالار جس کو خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ لوگوں کو کیا نصیحت کرے گا؟ اس کے پاس صرف شف کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس کو جناب علی شریعت کا کوئی کام کرنا نہیں آتا, سپہ سالار ہے جی. ڈوب مرو تم, خوشامد کرتے کرتے ابھی بھی جناب علی آگے آگے چل رہے ہو. اب سنیں, یہ تیسری چیز تھی, سپہ سالار شریعت کا مکمل طور پہ پابند ہو, مکمل طور پہ. چوتھی چیز سپہ سالار کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ لوگوں کے دین, مال اور عزت کی حفاظت کرنا. لوگوں کے دین, مال, عزت کی حفاظت کرنا سپہ سالار کا کام ہے. دیکھیں اس نے لوگوں کے کون سے دین کی حفاظت کی؟ اس کے پاس تو اپنا دین ہی نہیں ہے, اس کے پاس خود ہی دین نہیں ہے, لوگوں کے دین کی کیا حفاظت کرے گا؟ یہ لوگوں کا مال تو یہ لوٹ لوٹ کر خود کھا رہا ہے, لوگوں کے مال کی کیسے حفاظت کرے گا؟ کسی سے লাখ روپے, کسی سے 4 لاکھ روپے, نہ غریب دیکھا ہے, نہ جناب علی فقیر دیکھا ہے, کوئی دکھی آدمی بھی نہیں دیکھا, اس کو لوٹ مار کر کھا گیا اور 11 ارب کی جائیدادیں بنی. یہ کون سا لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اور لوگوں کے عزت کی حفاظت کرنا. اتنا عرصہ دراز سے اس کے آستانے پر لوگ آ رہے ہیں, کبھی اس نے کہا ہے کہ شرعی برقع پہن کر آؤ؟ کون سی اس نے عزت کی حفاظت کی ہے؟ یہ تو خود ہی اس سے لوٹنے پہ تلا ہوا ہے, اور تم کہتے ہو کہ سپہ سالار ہے. سپہ سالار کے لیے یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز سمجھیے گا, سپہ سالار کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے, سپہ سالار کا کام ہے تلوار اٹھا کر اس کے خلاف جہاد کرنا, جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا. وہ سپہ سالار تھے, مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا. یہ جو سپہ سالار ختم نبوت ہے, پاکستان میں تو قادیانی عام ہو رہے ہیں, قادیانی عام ہو رہے. ربوہ کے اندر کبھی کوئی تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھے کہ جناب علی حق خطیب پنسل ہی اٹھا کر نکلا ان کے خلاف؟ تلوار تو جگہ رہ گئی. وہ اتنا ڈر پوک اور جناب علی دین کے لبادہ میں اوڑھ کر لوگوں کو لوٹنے لگا ہوا, اور تم سپہ سالار کہہ رہے ہو. سپہ سالار کے لفظی معنی اور شرائط تو پڑھ کر دیکھیں کم از کم. سپہ سالار ختم نبوت, سپہ سالار وہ سپہ سالار تھے حضور کے صحابہ. خبردار, حضور کے صحابہ کے مطابق کسی نے اگر اس کو ملایا تو حضور کے صحابہ سپہ سالار ختم نبوت تھے, جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے, جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں, جنہوں نے جہاد کیے ہیں, رات دن ایک کیا ہے ختم نبوت کے لیے, وہ سپہ سالار تھے. سپہ سالار ہر جس کو جناب علی بنڈ دھونی نہیں آتی اس کو سپہ سالار بنا دیا ہے. سپہ سالار ختم نبوت. پھر کہتے ہیں کہ جناب علی یہ سخت بولتے ہیں. کیسے سخت نہ بولیں ان لوگوں کے خلاف جو اتنے جاہل ہیں کہ ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ہم کس کو سپہ سالار بنا رہے ہیں. سپہ سالار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم از کم حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی پڑھ لیتے تب بھی ان کو سپہ سالار کے سمجھ آ جاتی کہ سپہ سالار کیا ہوتا ہے. سپہ سالار ختم نبوت وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کے خلاف جہاد کرے, جس طرح سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا. یہ سپہ سالار ختم نبوت تھے. سپہ سالار, سپہ سالار, سپہ سالار کا ایسے بات آسان لفظ ہے جیسے اٹھا کر ٹھوک دیا جائے کسی پہ. کوئی شرم کرو, ڈوب مرو تھوڑا سا پانی لے کر. کم از کم اردو کی کتابیں تو پڑھ لو, عربی تو ویسے تمہیں نہیں پڑھنی آتی, فارسی نہیں پڑھنی آتی, کم از کم اردو تو پڑھ لو.
میرا خیال ہے میں حقیقت اور قسمیہ طور پہ کہ شاید ان کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی جو سپہ سالار بنا رہے ہیں اس کو. حقیقت کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے اگر یہ اردو بھی آ کر پڑھ لینا میں ان کا مرید بن جاؤں گا. ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی، ہر جہل اٹھ پڑا ہے جناب علی جہل آدمی کو سپہ سالار بنانے کے لیے. کم از کم سپہ سالار کے معنی اور تشریح تو پڑھے کہ سپہ سالار کس سے کہتے ہیں. لیکن اتنی میں گزارش ضرور کروں گا، حضور کے صحابہ سپہ سالار ختم نبوت تھے، خبردار ان کے ساتھ ایسے جہل لوگوں کو مت ملائیے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ایسے لوگوں کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے.